اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم اهدني واهدني به اللهم اهدنا وسددنا آمين اللهم آمين. درود پڑھ لیں سارے مل کے ایک دفعہ انشاءاللہ تعالی. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے خوش ہیں سب؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیوں خوش ہیں؟ ہاں الحمدللہ. اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ الحمدللہ وی آر دا پلس ون. وی آر ہیئر. سارے لوگ مصروف ہیں نا، چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کی وجہ سے اپنی اپنی دنیاوی مصروفیات کہہ لیں اس میں مصروف ہیں. الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر یہاں آ کر بیٹھنے کی توفیق ہمیں دی. ہماری اپنی استطاعت نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہم جو ہے وہ کر سکے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. دیکھیں ہم نماز میں تقریباً رفلی 17 ٹائم تو ہم یہ پڑھتے ہی ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا. الحمدللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انعام ہمیں دیا ہے. ہم جب شروع میں جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، وہ پابندی سے نہیں پڑھ پاتے، تو جب آسانی سے پڑھنا لگ جاتے کہتے ہیں اس کے جیسی آسان چیز ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح نماز، روزہ، جتنا ہر عبادت کو ہم دیکھ لیں، کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے پہلے روٹین بنانی پڑتی ہے، عادت بنانی پڑتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ہم مائیں ہیں، ہم بیٹیاں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم وائفس ہیں. ماؤں کے ہونے کے ناطے ہماری اپنی علیحدہ سے رسپانسبلٹیز ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے. بیٹی ہونے کے ناطے ڈفرینٹ رسپانسبلٹی ہے. ایز اے ڈاٹر، ایز اے مدر از ڈفرینٹ رسپانسبلٹی، ایز اے مدر ان لا ڈفرینٹ رسپانسبلٹی، ایز اے سسٹر ان لا ڈفرینٹ رسپانسبلٹی. ہم یہ ساری ذمہ داریاں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وی ڈو آور بیسٹ ٹو فلفل آور ذمہ داریاں، جو رسپانسبلٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ آن آور شولڈر، وی ٹرائی آور بیسٹ. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کی بات دوسروں تک پہنچانا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، درس و تدریس کرنا، کیا ہم نہیں المنکر کو کر لیں؟ آپ بیسک اگر اس بات کو درس و تدریس پر نہ ہی لے کے آئیں، صرف یہ کر لیں کہ معروف اور منکر جو ہے اچھائی کا بتانا اور برائی سے روکنا، کیا یہ ذمہ داری صرف مردوں کا کام ہے یا یہ ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے؟ آپ شور ہو کہ اس میں سب کی ذمہ داری ہے؟ یہ اس میں سب کی ذمہ داری ہے. ضروری نہیں ہے کہ عورت نے گھر سے نکل کر ہی یہ تبلیغ کرنی ہے. گھر میں بچوں کو، جو کہ اگلی ہماری نسل جنریشن بنے گی، اس کی میں نے تربیت کرنی ہے، تو اس میں یہ چیز ہے نا، اس کو صحیح کا بتاؤں گی، اس کو غلط کا بتاؤں گی، اس کی تربیت کروں گی. جب وہ باہر معاشرے میں نکلیں گے تو ایک اچھا شہری بن کے نکلیں گے. ضروری نہیں ہمارا یہ کانسیپٹ ہے نا، ہاں گھر سے باہر نکلیں گے ہی تو تبلیغ ہوگی. گھر سے شروع ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں گے، وہ اتنی بڑھتی جائے گی کہ میں باہر نکل کر دوسروں کو تبلیغ دینے کے قابل ہو سکوں گی. کہتے ہیں کہ پہلی درس کا ماں کی گود ہے. جی، ماں کو کچھ پتا ہوگا تو بچے کو پتا ہوگا. اگر ماں کو پتہ ہی نہیں ہے، ماں کہتی ہے کہ مجھے جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. I don't need to know about the Islam. I don't need to know about the Quran. I don't want to know. I am a Muslim, alhamdulillah. I get married in Muslim house. Yes, I live in the Muslim house with Muslim family. My parents and all the relatives, they are Muslim. Alhamdulillah, we're blessed with Islam. But
there is a big responsibility on my shoulder. I need to teach my family and my kids as well. When I'm standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala ne mujhse पूछना है क्या किया बच्चों के लिए, what you did for your children, how you teach them. Are they going to the mosque? Are they go to the Quran classes? Are you went yourself for the Quran classes? You try to learn yourself what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran. So this is a big responsibility on our shoulder as a mother, as a father, as a sister-in-law, as a daughter-in-law, to combine the family. To, you know, the hum ताल्लुकात हमारे family के साथ होते हैं, they all link together. इसके बगैर ये नहीं हो सकता. तो हमारा बिल्कुल ऐसे ही जैसे एज अ मदर फॉर एग्जांपल घर में मैं कहूँ कि आज आई डोंट वांट टू डू द कुकिंग, यू नो व्हाट हैपेंड सबकी नजर माँ की तरफ है. माँ कहे कि आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग टुडे, सो व्हाट हैपेंड, दे विल एवरीथिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा. दुनिया कहती ना धरती इधर की उधर हो जाएगी कि पूरे का पूरा घर इधर से उधर होके डिसिप्लिन आपको नजर नहीं आएगा in whole house. Exactly the same, if we don't want to teach our kids, if we don't do anything for our kids for sake of Allah subhanahu wa ta'ala, what happen, उसके रिजल्ट आज हम देख रहे हैं. हमारी अपनी ओन जनरेशन हम अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं. And we playing the blame games, we blaming other people. We believing this country, we living in this country, in this society, because this is not our responsibility. As a mother, this is your responsibility to tell the basic Islam to our kids. Our kids, they're playing in the streets. I'm saying let them play. Is their time to play outside? Yes, they can play outside. But if they go to the school education, they should go to the madrasa education. They should know the Quran. They should know what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran. That's their basic need. Even though the Nazira, we focus on the Nazira, okay, that's fine. For the swab की नीयत से हम बच्चों को पढ़ा देते हैं. Is anyone know, as a mother, you all sitting in here, you know कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या कहा है? Even though unfortunately सूरह फातिहा का तर्जुमा पूरी लोगों को नहीं आता होगा. What I'm going to teach our kids then? मैं नमाज पढ़ती हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता मैं अल्लाह ताला से मांग क्या रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ. तो ये सिर्फ मर्दों का काम नहीं है. अनफॉर्चुनेटली मर्द ने ये समझ लिया मैं बाहर निकल के मैं कवाम हूँ और मैंने जाके कमाई करनी है, और उसने उसी पे फोकस कर लिया. और औरतों ने क्या कहा कि इंजॉय, लिव योर लाइफ, गो आउट. कॉलेज गई हूँ, मैंने डिग्री कर ली है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो आउट एंड अर्न द मनी टू फुलफिल माई ओन डिजायर, माई ओन नीड्स. दिस इज योर हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ही इज अ कवाम. ही गो आउट एंड गिव यू all the facilities. But Alhamdulillah, he tried his best to provide you your needs, no fulfill, no desire. We after our desire. Problem is here. हम educate हों, हम अच्छी study करें, why not? Allah subhanahu wa ta'ala give us opportunity. We should educate our kids for this world and दुनिया के बाद आखिरत के लिए भी तो उनको तैयार करना है ना. We need to give the education to them as well. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to fulfill our need, what we need to give to our kids as a family, as a mother. Allah ta'ala ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे शोल्डर पे रखी है. जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे, if we failed, then Allah subhanahu wa ta'ala going to ask us the question, आपने क्या किया अपने बच्चों के लिए, कितनी जिंदगियां लगा दी. हम कहते हैं हम कमाने के लिए निकलते हैं, बच्चों के लिए उनको ही जताते हैं ना. I'm going to earn the money for you to fulfill your needs. No, Allah subhanahu wa ta'ala क्या कहते हैं, रज़ाक तो मैं हूँ. अल्लाह ताला ने रज़ाक अल्लाह subhanahu wa ta'ala खुद है. हाँ, I am going out to fulfill my desire and your desire to make you the worldly person. Correct your intention. Allah subhanahu wa ta'ala don't send us in this world for this. अपनी सारी जिंदगी उसी के लिए लगा दो. अल्लाह ताला ने कहना I send you for a purpose. If I don't fulfill the purpose, I am accountable in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah ta'ala, we will just talk about this ayah of the Quran, which is Surah Tawbah, ayah 119. Inshallah ta'ala, I do the recitation and I will ask you to read after me, inshallah, afterward. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
اب آپ لوگ میرے پیچھے پڑھیں پلیز. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور دعا ہے الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. ہماری حدیث جو تھی آج کی وہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنۃ وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بخاری و مسلم. چلیے انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑی سی بات سورہ توبہ کے حوالے سے کر لیتے ہیں. سورہ توبہ میں منافقین سے بات کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا اور آخری دور تھا جب یہ سورہ نازل ہوئی. سختی کے ساتھ احکامات دیے جا رہے ہیں. شروع میں کہا گیا تھا کہ ان کو چھوڑ دو اور اب آخر میں بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. اس سے پہلی والی آیت میں سچائی پر بات ہوئی کہ سچائی ہی نیکی کا راستہ ہے. سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے. سچائی میں ہی برکت ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے ارادوں کا امتحان لیا اور وہ اس امتحان میں کامیاب بھی ہوئے. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سچے لوگوں کا ساتھ دو, سچوں کی کمپنی اور سچوں کی دوستی, سچوں کی محبت کو اختیار کرو. کیوں؟ کیونکہ توبہ کی قبولیت کا اصل وجہ سچائی ہی ہے. کیونکہ جب یہ سورہ نازل ہوئی جنگ تبوک کی تیاری کی جا رہی تھی, مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا تھا کہ جنگ لڑنی ہے, وجہ سمجھ آئے یا نہ آئے, حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے, جنگ کو لڑنا ہے. اب مسلمانوں کا امتحان تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں, کچھ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. سورہ توبہ کی اس آیت کو 119 کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں میرا تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی کو اختیار کرو. اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, اور ہرگز نہ موت آئے تم کو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. آپ کو کچھ محسوس ہوا؟ نہیں, مجھے بھی نہیں ہوا تھا جب میں نے پہلی دفعہ یہ آیت پڑھی, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا مطلب اس کا کیا ہے, اللہ سے ڈرنا کیا ہے, اللہ کے حق کا کیا مطلب ہے. دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام نے یہ آیت سنی تو وہ کانپ اٹھے تھے, اور ہمیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں ہم سے. اللہ کا حق تو ہم کبھی دے ہی نہیں سکتے. فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی کرو جیسے حکم ہوا ہے۔ پھر سورۃ تغابن میں جا کر یہ آیت نازل ہوئی فاتقوا اللہ فاستطعتم، تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنی کی تم توفیق رکھتے ہو۔ اور سورہ البقرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو پھر صحابہ اکرام کی جان میں جان آئی تھی جب یہ آیت سنی تھی سورۃ تغابن کی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور یہ وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے پورے قرآن میں 3 صورتوں میں سے 4 آیات کا انتخاب کیا، اور ان میں سے 4 دفعہ ان 4 آیات میں جو کہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں اس میں اتقوا اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ کی سمجھ آ گئی تو زندگی سنور جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اتقوا اللہ کو زندگی میں اپلائی کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یہ دلہا دلہن کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو نئی زندگی شروع کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم سوچو کہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو۔ ہر رشتے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ محبتیں قائم رہ سکیں، تاکہ گھر جڑے رہیں، تاکہ وہ گھر جس میں نئی نسلوں نے پروان چڑھنا ہے، جس میں اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، جو کہ ہمارا فیوچر ہے، اس گھر کی بنیاد مضبوط رہیں۔ اچھا خیر، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سچوں کی کمپنی کو اختیار کرنا ہے، سچوں کی محبت کو اختیار کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کی قبولیت کی اصل وجہ سچائی ہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ابھی ہم ذکر پڑھیں گے سورہ توبہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں صحابہ اکرام جو کہ اپنی سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں نہ جانے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ 10 صحابہ کا ذکر آتا ہے، اور ان میں سے 7 نے ایسا کیا اور 3 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پھر انہی سچے صحابہ یا سچے لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور آپ نے بھی کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے باقی 7 صحابہ نے اپنی عذر بیان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر اینڈ دین ان کے عذر کو سنتے ہوئے فیصلہ سنا دیا۔ لیکن ان 3 صحابہ نے سچ بولنے کے لیے عزم کر لیا تھا، کیونکہ جو بھی مشکل آئے گی، جو بھی پریشانی آئے گی، ہم اس کو ٹیک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ گھر جا کے پلیز ان آیات کو پڑھیں تو ساری کی ساری سٹوری جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ صحابہ اکرام نے کیا کہا تھا کہ ہم انتظار کریں گے، اور امید ہے کہ ہمارا سچ بولنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ اور 2 صحابی ان میں سے بدری صحابی تھے، حتیٰ کہ بدر والوں کو تو ویسے ہی بشارت تھی کہ وہ جنت میں جائیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سچ بولیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اللہ نے ان کو معاف بھی فرما دیا۔ ان میں کعب بن مالک، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے سچ کی وجہ سے مجھے نجات دی، اب میں جب تک زندہ ہوں سچ کے سوا کچھ اپنی زبان پہ نہیں لاؤں گا، اور سچ کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے سوائے اس کے کہ جو کوئی شخص جنگ میں جھوٹ بولے۔ اور دوسری وجہ انہوں نے کیا بتائی کہ 2 لوگوں کے درمیان لڑائی اگر ہو جائے، اس کے میں صلح کرانے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بولنا پڑے تو وہ جھوٹ آپ بول سکتے ہیں۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ بتائی تھی کہ وہ شخص جو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے۔ اب یہاں پہ سچوں کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، ایسے لوگوں کو چنو جو سچے ہوں، اور منافقین کی سب سے بڑی علامت یہاں پہ بتا دی گئی کہ وہ کیا، وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور مومن کی سب سے بڑی خوبی بتا دی گئی کہ وہ سچا ہوتا ہے اور ہر بات سچائی کے ساتھ کہتا ہے، سچ کو اپنا معیار بنا لیتا ہے۔ آج اگر میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں اور اپنے اس معیار کو پرکھیں، جب ہمارے ارادوں کا امتحان ہوتا ہے، کیا ہم کامیاب ہوتے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے انکانشیسلی بولے ہوئے جھوٹ
ایک دن بڑے انبار کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے، اور یہی چھوٹے چھوٹے بولے ہوئے جھوٹ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی عذر بہانے بنا کر دوسروں کو خوش کرنے ہم بیٹھ جاتے ہیں بلا وجہ، بغیر کسی ریزن کے، جس کا ہماری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے گناہوں کے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کیسے بچیں گے؟ جب مجھے شعور ہوگا کہ یہ جو جھوٹ میں بول رہی ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ یا تو ہم ایک شو آف کے لیے کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے بولتے ہیں، یا اپنا اسٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے بولتے ہیں، یا ہم یہ دوسروں کو جتانا چاہتے ہیں کہ جو بات میں کر رہی ہوں یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور بعض جھوٹ ہم مبالغہ رائے میں بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں نا تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے ہمارے اس کام کی تائید کریں، دوسرے ہمارے ساتھ ملیں، تو ان کو اپنا دوست اور جو غلطی پر آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم الٹا معاملہ کرتے ہیں اس شخص کے ساتھ، حتیٰ کہ اس کو تو اپنا مہربان سمجھنا چاہیے تھا نا، کہ اس نے ہمیں ہماری اصلیت دکھائی، اس نے ہمیں ہماری غلطی سے آگاہ کیا۔ وہ ہمارا مخلص ہے، وہ ہمارا اپنا ہے، ہمارے عیب کو ہمارے اندر وہ دیکھنا نہیں چاہتا، ہمیں عیب سے پاک کرنا چاہتا ہے، پاک دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں بہترین انسان بنانا چاہتا ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ انسان جھوٹ بولتے بولتے بے حس ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو خود ہی خیال نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں۔ اور جھوٹ ہماری زندگیوں میں ایسے سرایت کر چکا ہے، اگر ہمیں کہا جائے نا کہ اپنی سارے دن کے روٹین میں سے جھوٹ کو پہچانو، تو یقین کریں ہمیں پہچان ہی نہیں ہوتی۔ ہم پہچان نہیں سکتے کہ کہاں کہاں پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، معمولی چیزوں پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور بعض اوقات ہم بڑی بڑی ذمہ داریاں لے لیتے ہیں، پھر اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اور عموماً یہ سمجھتے ہیں پھر کیا ہوا اگر اس کو ہم نے پورا نہیں کیا تو اس سے کون سا کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بخش دے گا۔ ہر غلطی کرنے کے بعد ہم یہ کہہ دیتے ہیں، ہر دھوکہ، فریب، فراڈ، کوتاہی، سستی، غفلت، نالائکی کا ثبوت دیتے ہیں، اور دینے کے بعد ہم یہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوا؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہاں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے ہمیں طریقے بھی بتا دیے کہ کس طرح سے یہ کام کرنے ہیں، کس طرح سستی کو دور کرنا ہے، کس طرح سے غفلت کو دور کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، دوسروں کو کوتاہیاں نہیں کرنی، دوسروں کے ساتھ فریب نہیں کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ اس چیز نے ہمیں نا زوال کی پستی میں گھیر ڈالا ہے، زوال کی پستی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ہم کمچوری کر کے، ہر نکما کام کر کے ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیا صحابہ اکرام کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ انہوں نے کیوں کوششیں کی؟ انہوں نے کیوں سچ بول کے اتنی مشکلوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ان کو؟ ان کا گمان کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے گا، اور ہمارا کیا گمان ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، سب کے دوسروں کے پاس جا کے پناہ لو۔ اس سے پچھلی آیت میں صحابہ اکرام کی نیت صاف تھی، لیکن تھوڑی سی غفلت، میں نے ابھی تھوڑی سی سٹوری آپ کو سنائی نا، کہ تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے ان کی اتنی بڑی پکڑ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ 50 دن کے کٹھن مرحلے کے بعد، سوشل بائیکاٹ کے بعد ان کی جو ہے معافی نامہ آیا، اور ایسا سخت کٹھن مرحلہ تھا ان کے لیے کہ سبحان اللہ، جب آپ پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بے اختیار گرتے ہیں۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا سچ تھا، یہ ان کا پیار اور محبت تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ان کو تو اتنی بڑی بڑی آفریں ہوئیں، وہ دین کو چھوڑ کے جا سکتے تھے، ایک علیحدہ گروہ بنا سکتے تھے، ایک اپنی علیحدہ سے ٹولہ بنا لیتے اور دین کے خلاف چل نکلتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کو تو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی معافی قبول ہوگی بھی کہ نہیں۔ ان کی تو نیتیں صاف تھی، ہماری نیتیں بھی صاف نہیں ہوتی، ہم پھر بھی کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہم اپنے ہی دشمن ہیں۔ جب تک اپنی دشمنی سے خود نہیں نکلیں گے تب تک کوئی ہمیں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔
دنیا کی کوئی چیز بھی صحابہ کرام کو ان کے مقصد سے ہٹا نہیں سکی. وہ سچ پر ڈٹ جاتے تھے. اس چیز نے تو ان کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی تھی, اتنی استقامت پیدا کی ہوئی تھی کہ وہ اللہ کی محبت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس میں کود جاتے تھے. وہ علیحدہ گروہ بنانا چاہتے تو بنا کے نکل جاتے, اپنا کام شروع کر دیتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی دوری ان کو مار دے گی. اس احساس نے ان کو سچ بولنے پر آمادہ کیا. ہم دعوے بس کرتے ہیں, ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. جب دعوے کی باری آتی ہے, جب یہ آزمائش کا ٹائم آتا ہے, ہم وہیں پہ مکر جاتے ہیں, وہیں پہ ہم دغا دے جاتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ تو سب جانتا ہے. وہ گناہ کر کے اندر اور باہر سے شرمندہ ہوتے تھے, ہم گناہ کر کے خوشیاں مناتے ہیں, اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں, اور وہ ندامت کے آنسو بہاتے تھے اور ہم اس پہ خوشیاں مناتے ہیں. اور اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. ان لوگوں نے خود یہ راستہ اختیار کیا تھا سچ بولنے کا. اللہ نے ان کو 50 دن کی آزمائش سے گزار کر ان کو پھر معافی ملی, اور وہ اس مطلوبہ معیار پر پورے اترے. جو مطلوب تھا اس معیار پہ وہ پورا اترے. دیکھیں, ہماری زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسانوں کو کئی مواقع پر اپنی جان کو خطروں میں ڈال کر اسلام کی خدمت کرنی پڑتی ہے. بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اپنا حصہ ادا کرنا پڑتا ہے. خود کو تھکا کر اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا پڑتا ہے, اور دشمنوں کا خطرہ مول لے کر اپنے آپ کو اسلام کی صف میں کھڑا کرنا پڑتا ہے. پھر جا کے یہ اتنے لیول ملتے ہیں, پھر جا کے اتنا بڑا مرتبہ ملتا ہے. اپنی پرسکون زندگی کو درم بھرم کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دینا پڑتا ہے. جب تک میں اور آپ یہ درجہ اختیار نہیں کرتے, تب تک میں اور آپ اللہ کے ساتھ سچے نہیں ہو سکتے. ہم سچے ہیں ہی نہیں. دیکھیں, کبھی کبھی زندگی میں نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں, جب وہ زندگی میں ایک ہی بار کھلتا ہے, اور اگر ہم اس میں سے اس کو مس کر دیتے ہیں تو وہ دوبارہ نہیں کھلتا. وہ دروازہ کبھی دوبارہ نہیں کھلتا. مواقع کی تلاش کرنے والے بیٹھے رہتے ہیں, آج نہیں میں کل کر لوں گی, آج کلاس نہیں میں کل کر لوں گی, آج نماز نہیں میں کل پڑھ لوں گی, آج یہ کام نہیں میں کل کر لوں گی. کل کس نے دیکھا ہے؟ شک کرنے والے بیٹھے رہتے ہیں, سوچنے والے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. اچھا, تھوڑا سا وقت دیں, آج نہیں, میں کل سے کلاسوں میں آنا شروع کروں گی, میں کسی اور سے پوچھ لوں, یہ فرقہ کوئی اور ہے, یہ مسجد کوئی اور ہے, یہ کسی اور تفسیر سے پڑھاتے ہیں, یہ کس اور تفسیر سے پڑھاتے ہیں. آپ اسی میں وقت نکال دیتی ہیں. وہ قیمتی دروازہ جو آپ کے لیے راہوں کو آسان کرنے والا تھا, وہ آپ نے گما دیا, کھو گیا. وہ دنیاوی زندگی میں مشغول ہو کے کھول دیتے ہیں, دنیا میں مشغول ہو کے, دنیا کو پرائورٹی دے کے, اور سمجھتے ہیں کہ دنیا زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمیں بھیجا تو گیا تھا کہ دین کے ساتھ دنیا کو لے کے چلنا ہے, اور انفارچونیٹلی ہم نے کر کیا لیا ہے, دنیا میں کھب کے دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی لے کے چل رہے ہیں. ادر وے اراؤنڈ ہونا چاہیے تھا. آپ کا وقت اسی طرح کی سوچوں میں نکل جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, کچھ اپرچونٹیز جو ملی ہوتی ہیں, ہمارے ارادے کا امتحان ہوتا ہے, تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں, مضبوط ارادہ نہ ہونے کی وجہ سے کھو دیتے ہیں. نارملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے, بتایا نہیں کرتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں. بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. لیکن جنگ تبوک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بتا دیا تھا کہ کتنے بڑے گروہ سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. لوگ بھی کافی تھے, ان کی تعداد بھی کافی تھی. ان کی کہتے ہیں کہ اتنی تعداد تھی, ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی تھی. اگر کوئی چاہتا تو اس غزوے میں شامل نہ ہو کر آسانی سے اپنی راہ کی فرار کی راہ اختیار کر سکتا تھا. اس کے لیے چھپنا آسان تھا. یاد رکھیں, ٹیم جب چھوٹی ہوتی ہے تو باہر سے خطرے ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ جڑے رہتے ہیں.
وہ ہر قسم کے فتنے کے آگے دیوار بن جاتے، ایک مضبوط دیوار. لیکن جب ٹیم آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، بڑی ہوتی ہے، تو اس ٹیم میں ہر ایک لیول کے ایمان کے لوگ اس میں شامل جب ہوتے ہیں. ایمان کا لیول ان کا فرق ہوتا ہے، تربیت کا ان کا فرق ہوتا ہے. پہلے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، ان کی تربیت اچھے سے کی ہوئی ہوتی ہے، وہ ٹھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام کا تھا اس وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چند گنے چنے صحابہ پہلے تھے، ان کا ایمان کا اتنا بڑا لیول تھا، دوسرے صحابہ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے تھے. جیسے جیسے صحابہ کرام آئے، پھر دوسرے لوگ آئے، اس طرح لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی. جس طرح ان کی تربیت میں بھی کمی رہی، ان کی ایمان کے لیول میں بھی کمی تھی. بہرحال یہ ایک مشکل ترین منصوبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کے سامنے رکھا. اس کو کرنا تھا تو وہ ہونا تھا. اللہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک وسیع انقلاب برپا کر دے. دنیا میں یہ انقلاب ایسا برپا ہو تاکہ ایک تاریخ رقم کر دی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تسلیم کر لی جائے، اور آپ کا دین ایک ناقابل شکست حد تک ایک محفوظ دین بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ تاریخ میں کند ہو کر رہ جائے اور اس کو کوئی مٹا نہ سکے. یہ بات غور طلب ہے کہ جن کو بڑے کام کا حصہ بننا ہوتا ہے نا، پھر وہ اپنی جان کو جان اور اپنے مال کو مال نہیں سمجھتے. وہ اپنی انا کو کچل دیتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں، اپنی جانوں کو وہ قربان کر دیتے ہیں. جب اللہ کا نام لینا ہوتا ہے تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سبحان اللہ، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، ان کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، ان کے مرتبوں کو بلند کر دیتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. دیکھیے، جب ہم اب کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں یا کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو سب سے پہلے میرے اپنے گھر والے، میرے اپنے کلوز فیملی ممبر، میرا میاں ہو سکتا ہے، میرے بچے ہو سکتے ہیں، مطلب کہ جو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرنے کا ایک ڈھونگ رچا رہے ہوتے ہیں. یہ اگر میں زیادہ نہ بول جاؤں کہ سب سے پہلے میرے گھر والے، پھر خاندان والے، پھر گلی محلے والے ہمیں کوسنا شروع کر دیتے ہیں، سب تعلق توڑ دیتے ہیں، سب لوگ چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں، کبھی بھی لڑائی جھگڑوں میں بہت لمبا فاصلہ نہ رکھیں، ایک رات گزرنے نہ دیں. اس آیت میں 50 دن کی توبہ کا ذکر کیوں ہے؟ ہمیں قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن کا معلوم ہوتا ہے نا، وہ جب لینے گئے تھے صحیفے، اور پھر 100 قتل کرنے والا جو انسان ہے اس کی بات پتہ چلتی ہے. اور اس کا قصہ میں نے آپ کو میرے خیال میں 2-3 ویک پہلے سنایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. تو کیا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں کیونکہ ان کے اندر اپنی اس کمی اور عادت کا شدید احساس نہیں تھا. ہم نے عادت کے بارے میں پڑھا نا کہ کیسے عادت بنتی ہے، تو اسی شدید احساس دلانے کے لیے جس کی وجہ سے کامیابیاں ناکامیوں میں اور فتح شکست میں بدل جاتی ہیں. مطلب کہ توبہ اور انابت کا احساس اتنا شدید نہیں تھا ان کے اندر، جو بائیکاٹ کر کے اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ چیز ڈالنا چاہ رہے تھے. یعنی کہ اس میں بہت سے پوائنٹ جو ہے وہ نکل کے ہمارے سامنے آتے ہیں. تم سوچو تمہارے ہی ساتھ ایسا بار بار کیوں ہوتا ہے؟ دوسروں کے لیے ایک چیز اچھی ہو، تمہارے لیے وہ چیز بری کیوں؟ دوسروں کی تعریف تو تم پر تنقید کیوں؟ تمہارے اندر ایک ہی عادت ہے، تم اس کو چھوڑ نہیں پا رہے. تم نے دوسروں کے کام کہاں کرنے ہیں؟ جو اپنی اس عادت پہ قابو نہیں پا سکتا وہ جہاد کہاں کر سکتے ہیں؟ صحابہ کو 50 دن کے اندر اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملا. ہم دوسروں میں مصروف رہتے ہیں، کبھی اس گھر میں دعوت تو کبھی اس گھر میں دعوت، کبھی یہ کام تو کبھی وہ کام، کبھی چھٹیاں آ گئیں تو کبھی چھٹیاں جا رہی ہیں، کبھی ہم ریلیکس کر رہے ہیں، کبھی شادیاں آ رہی ہیں، کبھی شادیاں جا رہی ہیں. مطلب زندگی کو ایک کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے، بس اسی طرح زندگی گزرتی جا رہی ہے. اپنے اندر جھانکنے کا موقع ہی نہیں ہمیں ملتا، یا جھانکنا ہی نہیں چاہتے،
یا اپنے اندر اپنی عادتوں کا ہم موازنہ ہی نہیں کرنا چاہتے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے میرے اندر کمیاں کیا ہیں. ہم تو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، میرے اندر کوئی خامی ہے ہی نہیں، میرے اندر کوئی غلطی ہے ہی نہیں، میں تو پرفیکٹ ہوں. آپ سب اپنے آپ سے عہد کریں، اپنے اندر جھانکیں گے، ایک ایک کمی کو، ایک ایک گندگی کو اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینکیں گے. اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اس پہ اپنے آپ کو پنش کریں، اپنے آپ کو سزا دیں. صحابہ کرام ایسا ہی کیا کرتے تھے. دیکھیں آپ سارے آئیں، اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے، قرآن کی بات ہم سارے بیٹھ کے کر رہے ہیں. آپ سب سے میں کہتی ہوں آپ اپنی نیت کر لیں اعتکاف کی، اپنے اندر جھانکیں، اپنی برائیوں کو نکالنے کی کوشش کریں، اس کا عہد کریں. جب ایک ایک کر کے اس برائی کو آپ کم کرتے جائیں گے، اللہ کی مدد آتی جائے گی، یہ گارنٹیڈ ہے. کیونکہ پہلے مجھے ان غلطیوں کا احساس کرنا ہے، ان غلطیوں کو آپ لکھیں. لکھنے کے بعد دیکھیں کون سی ایسی غلطی ہے، کون سا ایسا کام میں کرتی ہوں جس کے چھوڑنے سے میرے باقی برائیاں جو میرے اندر ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ایک بہت ہی پیارا خوبصورت سا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں. بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں. ایک شخص کا واقعہ ہے، وہ ایمان لانا چاہتا تھا لیکن اس کے اندر بہت سی برائیاں تھیں، وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. وہ جھوٹ بولتا تھا، وہ چوری کرتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، وہ شراب پیتا تھا، اور بہت سی آپ مطلب کہ حدیث بہت لمبی ہے، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ ان سب کو میں نہیں چھوڑ سکتا، میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن آپ ایک بتا دیں، میں اس وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ کو چھوڑ دو. کیا سبحان اللہ، جھوٹ کو اس سے چھڈوایا. اس نے جب جھوٹ چھوڑا تو وہ مسلمان ہو گیا. کیسے؟ کہتے ہیں کہ گھر کیا، سب سے پہلے اس کو شراب کا موقع ملا پینے کا. کیلا تھا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. جب پینے لگا تو دل میں آیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے شراب پی ہے. نہیں میں شراب نہیں پیوں گی. اس کی شراب کی عادت چھوٹ گئی. پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ اس کو موقع ملا کہ زنا کرے، کر سکتا تھا، لیکن جب دماغ میں یہ چیز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا. میں نے تو بولا، پرومس کیا ہوا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو کیا اس کی زنا کی عادت آہستہ آہستہ وہ بھی چھوٹ گئی. پھر اس کو کہتے ہیں کہ چوری کا موقع ملا تو اس نے ایسا ہی کیا کہ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا تو کیا کروں گا. اس طرح آہستہ آہستہ اس کی ساری برائیاں چھوٹتی گئیں. کیوں؟ کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جب ہم اپنے آپ سے کہیں گے کہ میں کسی کے آگے، کسی بھی عام انسان کے آگے میں جھوٹ آپ بول نہیں سکتے. یہ ایک انسان کی کمزوری کہہ لیں کہ ہم پرفیکٹ دکھنا چاہتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، ایک دفعہ کریں گے، دوسری دفعہ آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ نہیں. کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کی ساری بری عادتیں چھوٹ گئیں. وہ مسلمان ہو گیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے توبہ کی اور سچا مسلمان بن گیا. ایمان کی اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آج کی حدیث جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ رکھ دیتی ہوں. ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بخاری و مسلم. بے شک ایمانداری نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور انسان سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے سامنے سچا ہو جاتا ہے. اور جھوٹ بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے. بے شک بے حیائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کے سامنے جھوٹا لکھ دیا جائے گا یا لکھ دیا جاتا ہے. ان الصدق یہدی الی البر وان البر الی الجنة
يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا بخاری و مسلم. تو اب دیکھ لیں جو سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے سامنے وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے اللہ کے ہاں، اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتے بولتے اس کی بے حیائی کی طرف وہ جاتا ہے، برے کام کرتا ہے، جہنم کی طرف جھوٹ اس کو لے کے جاتا ہے. اور آدمی جب تک وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. صدق کی اقسام، سچائی کی اقسام کے حوالے سے امام ابو حامد محمد الغزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، انہوں نے اس کے مراتب بتائے ہیں، اس پہ وہ بحث کرتے ہیں. لفظ صدق کا اطلاق 6 معنی پہ ہوتا ہے، وہ 6 معنی اس کے بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں قول میں صداقت، نیت میں صداقت، ارادے میں صداقت، عزم میں صداقت، عزم پورا کرنے میں صداقت، پھر کیا ہے کہ عمل میں صداقت، اور دین کے تمام معاملات کی تحقیق میں صداقت. جو شخص ان 6 معنوں میں صدق دل کے ساتھ اس چیز کو مان لیتا ہے تو وہ صدیق مان لیا جاتا ہے. پھر صادقین کے بہت سے درجات انہوں نے بتائے ہیں کہ جس شخص کو کسی خاص چیز میں صدق حاصل ہوگا وہ خاص چیز کے اعتبار سے صادق کہلایا جائے گا، اور جس میں اس کا صدق پایا جائے گا جو نظر آئے گا اسی کے اعتبار سے اس کو صدق کہا جائے گا یا صادق کہا جائے گا. قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بھرپور تاکید ہمیں ملتی ہے کہ جھوٹ سے بچو اور سچائی کا راستہ اختیار کرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو. اسی طرح جھوٹ بولنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جھوٹ جو انسان بولتا ہے اس کا چہرہ کالا کر دیا جاتا ہے، رسوا اس کو کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اور سچائی جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں جبکہ برائی اور جھوٹ جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. جب بات کرو تو سچ بولو، یہ ان 6 میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، صحیح ابن حبان نے اس حدیث کو جو ہے وہ روایت کیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے حدثنی مالک عن صفوان ابن سلیم ان رجلا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکذب امرأتی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فی الکذب فقال الرجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعیدوها واقول لها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا جناح علیک. صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ ایک دن ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی بیوی سے کوئی بات جھوٹ کہہ سکتا ہوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جھوٹ میں کوئی خیر نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے کوئی وعدہ کر لوں، کوئی بات تسلی کی کر لوں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وعدے کی بات آپ کر سکتے ہیں، جھوٹ نہیں آپ بول سکتے. ایک اور حدیث میں آتا ہے حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ألا ترى أنه يقال صدق و بر و کذب و فجر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہ سچائی کو اختیار کرو کیونکہ سچائی اللہ کی وفاداری کی راہ پر لے جاتی ہے اور خدا کی وفاداری جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی دوزخ کی رہنمائی کرتی ہے. تم دیکھتے ہو
کی مثل بیان کی جاتی ہے، اس نے سچ کہا اور وفاداری کی، اس نے جھوٹ کہا اور نافرمانی کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، حدثنی مالک انہ بلغہ انہ قیل للقمان ما بلغ بک ما نرى يريدون الفضل فقال لقمان صدق الحديث وآداء الأمانة وترك ما لا يعنيني۔ امام مالک کی بلاغات میں سے ہے کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ کو جو بلند درجات ملا ہے آپ پر کس طرح سے اس بلند درجے پر پہنچے ہیں، تو لقمان نے کہا تھا کہ بات کی صداقت، امانت کی ادائیگی سے اور اپنے غیر متعلق باتوں سے اجتناب کر کے، کہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں میں کرتا تھا، میں اپنی خاموشی اختیار کرتا تھا اور فضول باتوں میں نہیں پڑتا تھا۔ تو آج کی آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ محبتوں اور ملاقاتوں کے لیے ہمیشہ ان لوگوں کو چنیں جو سچے ہوں۔ کیونکہ آپ کی پہچان آپ کی صحبت سے ہوتی ہے، آپ کی دوستی سے ہوتی ہے، آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اس سے ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں جن کا خوف خدا ان کی زندگیوں کی روشنی بن چکا ہے۔ سچے وہ ہیں جن کے قول میں، جن کے فعل میں مطابقت نظر آئے، جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، قول اور فعل کا تضاد ان کے اندر نظر نہیں آتا۔ سچوں کے ساتھ رہ کر انسان خود بھی سچا بن جاتا ہے۔ وہ حدیث ہے نا کہ خوشبو والے کے پاس جب کوئی جا کے بیٹھتا تو اس کے اندر سے خوشبو ہی آتی ہے، اور کوئی بھٹی والے کے پاس، کوئلے والے کے پاس جا کے بیٹھے گا، نہ چاہتے ہوئے وہ کالا ہو کے وہاں سے اٹھے گا۔ لوہے اور مقناطیس والی مثال کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ کیا ہے کہ دماغ میں رکھیں گے اس چیز کو، تھوڑی دیر جب لوہا مقناطیس کے ساتھ رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی مقناطیس بن جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں کوئی بھی مینٹور لے کے آئیں، کوئی بھی مربی لیں، کوئی بھی مزکی ہو، عالم ہو، مبلغ ہو، تو اس کو پکڑ لیں، اس کو جانے نہ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی ٹیچر کی صحبت میں علم حاصل کرنے سے آپ کی تربیت ہوتی ہے، آپ کے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے ایک رول ماڈل ہوتا ہے اور آپ اس کو دیکھ کے آپ اپنے اندر کی برائیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے اندر کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے آپ کو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج کی دعا جو ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ یہ جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دعا کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح کے وقت دعا کرتے اس کے بھی مخصوص الفاظ ہمیں سکھا دیے، اور اٹھتے ہی ان الفاظ سے اللہ کا ذکر کرنا ہمیں سکھا دیا، اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو وہ مرنے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر نیند کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی کی طرف لوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان سوتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ مر چکا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، مرنے کی طرح اس کو مشابت دی گئی ہے۔ مرنے کے بعد جب جی اٹھے تو اللہ کے حضور حاضر ہو، اللہ کو اچھی الفاظ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ ہماری روزانہ کی روٹین میں ہمیں کیا ہونا چاہیے کہ جب ہم صبح کے وقت جاگتے ہیں پہلے اللہ کا ذکر کریں، اور جب ہم جاگتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں سورہ پہلے تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ کتنے لوگ آپ میں سے یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ؟ بس بچوں کو بھی پھر اسی طرح آپ پڑھیں گے تو بچوں کے اندر بھی یہ عادت آ جائے گی۔
پھر ہم کیا کرتے ہیں، سورہ ہمیں سکھا دے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ بھی، سورہ آل عمران کی آخری آیات کو پڑھتے ہیں. پھر انسان اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. دیکھیں جب ہم سوتے ہیں نا تو رات موت کی علامت ہے نا، موت سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ چھوٹی موت ہے وہ، اور دن زندگی کی علامت دی گئی ہے، وہ بتایا گیا ہے. سارا دن انسان زندگی کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، بہت سی باتیں انسان جب رات کو لیٹتا ہے تو اس کو یاد آتی ہیں. پھر دیکھیں ہمارا غم اور ہم کیا ہے، اپنا جائزہ لیں. لینے کا وقت ہمیں رات کو ملتا ہے. جب آپ بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں اپنا محاسبہ کیا کریں، محاسبے کا وقت وہ ہوتا ہے جب ہم اپنا جائزہ لیں گے، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں گے. جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے تو ان الفاظ کو جب ادا کرتا ہے تو وہ ایک قسم کا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی. ابو ہریرہ کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تو وہ 3 گرہیں لگا دیتا ہے، پھر گرہ پر پھونک مارتا ہے، ابھی رات بڑی لمبی ہے، سوئے رہو. دیکھیے ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں نماز کے لیے، الارم لگایا ہوا ہوتا ہے تو ایک سائڈ پہ الارم کو بند کرتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ منہ کر کے سو جاتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہے. تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو اس پر دوسری گرہ کھول دی جاتی ہے، اور جب وہ نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھول دی جاتی ہے. پھر وہ صبح کو حشاش بشاش اور خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح جو ہے یا اس کا نفس جو ہے خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں، اپنا جائزہ لیں. جب بھی آپ لیٹ اٹھیں گے، جب بھی آپ نماز کو قضا کریں گے، آپ کے اوپر 3 گرہیں وہ لگاتا ہے. فرسٹ آف آل میں نماز نہیں پڑھتی، ایک گرہ وضو نہیں کرتی، دوسری گرہ نماز کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، تیسری گرہ لگ جاتی ہے. اور سالوں سال سے کتنی گرہیں لگی ہوئی ہیں، ان کو کھولنے کے لیے اب ٹائم چاہیے. اللہ کے ساتھ لگاؤ اور لگانا پڑے گا اور وقت گزارنا پڑے گا. دیکھیں ہم کئی ویکوں سے سیکھتے آ رہے ہیں نا کہ عادت کیسے بنائی جاتی ہے. عادت پہ ہم نے بات کی، ہم نے اپنی شخصیت کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے اس پہ ہم نے بات کی. پھر عادت کیسے ڈیولپ ہوتی ہے اس پہ بات کی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کون سی چیز امپورٹنٹ ہے، کون سی چیز اہم ہے، ہم نے اس پہ بات کی. جو امپورٹنٹ بھی ہے اور اہم بھی ہے اس کو پہلے لے کے آئیں، جو امپورٹنٹ ہے لیکن اہم نہیں ہے اس کو دوسرے خانے میں لے جائیں، اور پھر اس طرح کی فضولیات جو ہیں اپنی زندگی سے وہ نکالتے جائیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کی جو عادت بنتی ہے وہ لاشعوری طور پر اس کی عادت کا حصہ بن جاتی ہے، اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. وہ زندگی کا حصہ کیسے بنتی تھے، پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیسٹینیشن کیسے بنتی ہے. واچ یور تھاٹس دے ول بیکم یور ورڈس، کہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ ہمارے ورڈز بنتی ہیں. جب ہمارے واچ یور ورڈس دے ول بیکم یور ایکشن، جو ہمارے ورڈز ہوتے ہیں ان کو بڑی سوچ سمجھ کے بولو کیونکہ وہ آپ کے ایکشن میں آ جاتے ہیں. اینڈ واچ یور ایکشن، جب ہم ایکشن کرتے ہیں دے ول بیکم آور ہیبٹس، اور جب ہیبٹس بن جاتی ہیں ہمیں ان کو واچ کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز جب ہیبٹس ہیں وہ ہمارا کریکٹر بن جاتی ہیں، اور جب ہم اپنے کریکٹر کو واچ کرتے ہیں اٹ ول بی بیکم یور ڈیسٹینیشن، تو وہ ہماری ایک شخصیت ابھر کے سامنے آتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے تھاٹس پہ دیکھنا ہے، اپنے ورڈس کو کنٹرول میں کرنا ہے، اپنے ایکشن کو کرنا ہے، ہیبٹ کو کرنا ہے، تو اس سے ہمارا ایک کریکٹر، مضبوط کریکٹر بنے گا. اس پہ ہم بات کر رہے تھے. پھر اس کے ساتھ ہم نے اپنی ویکنس کی بات کی کہ ویکنس اور اسٹرینتھ کو کس طرح سے پاور میں لایا جاتا ہے. جب ہم اس کو پاور میں لے کے آئیں گے، ہمیں ویکنس اور اسٹرینتھ کا معلوم ہوگا، تو پھر 3 سٹیپس ہم نے دیکھے تھے کہ بیٹر اویئرنیس کیا ہوتی ہے، بیٹر چوائس کیا ہوتی ہے، بیٹر رزلٹ کیا ہوتے ہیں. جب مجھے اچھی اویئرنیس ہوگی، مجھے پتہ ہوگا میرے اندر یہ خامیاں ہیں، میرے اندر یہ کمیاں ہیں، اس چیز کو میں نے نکالنا ہے. آہستہ آہستہ جب کروں گی تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ میری عادت کا حصہ بنتا جائے گا، وہ اچھی اویئرنیس مجھے آتی جائے گی. جب اچھی اویئرنیس آئے گی تو میں بیٹر چوائسیز بناؤں گی.
جب مجھے غصہ آئے گا تو میں اس پہ کنٹرول کروں گی، زبان بولنا چاہے گی تو اس کو میں کنٹرول میں رکھوں گی، اپنے نفس کو میں کنٹرول میں رکھوں گی، اور جب میں بیٹر چوائس بنانے لگ جاؤں گی تو بیٹر رزلٹ اس کے سامنے آئیں گے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، بچوں کے ساتھ کھینچا تانی نہیں ہوگی، میاں کے ساتھ نہیں ہوگی، فیملی والوں کے ساتھ نہیں ہوگی، میں کام رہنا سیکھ جاؤں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرا پھر کریکٹر، میرا کردار بن جائے گا، میری ایک شخصیت، اچھی شخصیت بن کے ابھرے گی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا مائنڈ سیٹ کی پہ بات ہوتی رہی ہے، ہارٹ سیٹ پہ ہوتی رہی ہے، ہیلتھ سیٹ پہ ہوتی رہی ہے، اور سول سیٹ پہ ہوتی رہی ہے کہ جب میرا مائنڈ سیٹ ریلیکس ہوتا ہے، صحیح بن رہا ہوتا ہے، تو میرا ہارٹ اس پہ ورک آؤٹ کرتا ہے، میرا ہارٹ درست رہتا ہے، ہارٹ درست ہوگا تو میری ہیلتھ پہ اتنا امپیکٹ نہیں ڈالے گا، میری ہیلتھ صحیح رہے گی، جب میری ہیلتھ صحیح رہے گی تو میرا سول سیٹ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ہم نے 3 چیزوں پہ بات کرتے آئے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اس میں ہم نے ماں، بیٹی، بہن، ہر لحاظ سے وائف ہونے کے ناطے سے اپنے کردار کو دیکھنا ہے، اپنی شخصیت کو دیکھنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے، کہیں میں ظلم کے کرائٹیریا میں تو نہیں آ رہی، کہیں میں عدل کر رہی ہوں یا میں احسان کر رہی ہوں یا میں پھر ظلم کر رہی ہوں کسی بھی حق میں۔ تو ان ساری چیزوں کا شعور اپنے اندر لے کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچوں کی صحبت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے اندر سچائی کو پہچاننے اور اس کو اپنانے اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچوں کی، صادقین کی، صالحین کی، السابقون الاولون ان کی صحبت عطا فرمائے، اچھی دوستی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اچھے دوست عطا فرمائے جو کہ اللہ کی قربت کا احساس ہمیں ہر وقت دلائیں، ہمارے بچوں کو اچھے دوست اور اچھے ٹیچر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے تاکہ ان کی کمپنی اچھی ہوگی تو ان کی شخصیت اچھے سے بنے گی۔ ہر انسان کو قیامت کے دن دوست کی بنیاد پہ پہچانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اور بہترین اور صالحین دوست عطا فرما جو کہ ہر وقت تجھے تیرے ساتھ جوڑنے والے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آمین اللہم آمین۔ ہر حق اور سچ بات اللہ کی طرف سے تھی، اگر کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہماری پکڑ نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔